السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زرینہ کالج سے گھر جاتے ہوئے آج بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور کیسے خوش نہ ہوتی، ایک بہت بڑے گھر سے اس کا رشتہ جو آیا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب میرا رشتہ ہو جائے گا تو اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کر دوں گی اور اپنے ماں باپ کی مدد بھی کر دیا کروں گی۔ انہی خیالوں میں گم جب وہ گھر پہنچتی ہے تو ماں اسے دیکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ زرینہ، تجھے پتہ ہے نا، آج تجھے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، جا جلدی سے تیار ہو جا۔ زرینہ شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ زرینہ کی ماں چھوٹے اسلم سے کہتی ہے، جاؤ بیٹا دروازہ کھول دو، تمہاری بہن کو دیکھنے آج لوگ آئے ہوں گے۔ اسلم دروازہ کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بڑی سی گاڑی سے کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں۔ مہمان گھر میں داخل ہوتے ہیں اور میزبانوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو گھر میں مناسب فرنیچر ہوتا ہے اور نہ کھانے کا صحیح انتظام کیا جاتا ہے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے انہیں بٹھایا جاتا ہے اور بات چیت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ دیر میں زرینہ چائے کی پیالیاں اٹھائے داخل ہوتی ہے اور لڑکے کی ماں زرینہ کو پسند کرتی ہے اور اس کی بلائیں لینے لگتی ہے۔ محفل کے اختتام پر زرینہ کی ماں لڑکے والوں کو خدا حافظ کہتی ہے اور لڑکے کی ماں زرینہ کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما جاتی ہے۔ رات گئے زرینہ جب اپنی ماں کو پریشان دیکھتی ہے تو اپنی ماں سے سوال کرتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میرے اس رشتے سے خوش نہیں؟ زرینہ کی ماں ایک لمبی سی سانس لیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا ہم اس رشتے کے قابل نہیں۔ لڑکے والوں کو شادی میں گاڑی، فریج اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے بیٹا، اور تمہیں پتہ ہے ہم تو مہنگے کپڑے دینے سے رہے۔ زرینے کا یہ سننا ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے خواب آنسوؤں کی صورت ایک ایک کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر میرا سوال اپنی قوم سے ہے، یار کس دین کے ماننے والے ہو؟ کس طرف ہے تمہارے قبلے کا رخ؟ نکاح جیسا ایک عظیم اور آسان ترین فریضہ وبال جان بنا کر رکھ دیا یار۔ مطلب ایک غریب شخص کی بیٹی وہ رشتے کی آس لگائے یا تو بوڑھی ہو جاتی ہے یا پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے نکاح دین سے اخذ کیا اور آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی سے کیا جائے۔ آج یہاں شادی ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے فسادات اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت والا نکاح سادگی والا نکاح ہے، تو آپ نے تو سادگی سے شادی کی نہیں، تو آپ تو برکت کی امید رکھ ہی نہیں سکتے شادی کے بعد۔ 4 دن گزرتے ہیں شادی کے بعد، لڑکا اپنے دوستوں میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یار حالات خراب ہیں۔ بھائی حالات کیسے خراب نہ ہو؟ اگر وہی 5 سے 6 لاکھ روپیہ لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یا تو وہ شادی کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتا ہے، اگر وہ جاب کرتا ہے تو 5 سے 6 مہینے کی سیونگ، اور وہ دونوں میاں بیوی اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ کم از سے کم 5-6 مہینے تو وہ خوش رہ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمیں بڑے بڑے ہال بک کروانے ہیں، ہمیں مہندی کرنی ہے، اور ہمیں بینڈ باجے والے بلوانے ہیں، اور تو اور ہمیں 10 قسم کے کھانے بھی لوگوں کو کھلوانے ہیں، اور وہ کھانے کھانے کے بعد ہمارے مہمان، ہمارے رشتہ دار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہمیں تو بوٹیاں نہیں ملی۔ یار مر کیوں نہیں جاتے وہ بوٹیاں کھا کے؟ تم ہمارے معاشرے کی جاہلانہ ہندوانہ رسومات میں آج نوبت یہاں تک پیدا کر دی ہے کہ ہماری نوجوان نسل بہرہ روی کا شکار ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ لوگ مسلمان ہیں، یار ایمان کہاں ہے آپ لوگوں کا؟ لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ رشتہ تب دیں گے کہ جب لڑکا سیٹلڈ ہوگا، اچھی فیملی ہوگی، بڑی فیملی ہوگی۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے بڑی فیملی آپ نے تلاش کر لی، رشتہ کر دیا، نکاح کے دوسرے دن اگر لڑکا مر جائے تو کیا کر لو گے یار؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔
لڑکی کو ڈاکٹر چاہیے اور لڑکا جب سیٹل ہوگا تو وہ تب شادی کرے گا. تو یار میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر معاشرے میں بے حیائی عام نہ ہو تو کیا ہو پھر؟ خدا را اس کو سوچیں اور اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.